بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں، جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص وہ اعمال جو ہمارے سلسلے سے منسوب ہیں، ان کی اجازتوں کے لیے میں ایسے تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلالیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں سفینہ نجات المسائل کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 38 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے۔ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چلتا رہے گا کہ جس اخلاص کے ساتھ مجھ کو میرے بزرگوں نے سکھایا، مجھ کو میرے بزرگوں نے بتایا، اور مجھ پر میرے بزرگوں کا کرم ہوا، اور اسی کمال کو آگے لے جاتے ہوئے اسی انداز سے، اسی طریقے سے کہ جو مجھ پر میرے بزرگوں کا ہوا، میں نے آپ کو تعلیم کیا کہ ہمارا سلسلہ وہ ہے کہ جس میں جس کو جس چیز کی تلاش ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ ہمارے سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے سلسلے کے اندر جو طالب حق ہوتا ہے اس کے مزاج کے مطابق ہی اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ کسی کا مزاج روحانیت کی طرف غالب ہوتا ہے، کسی کا عملیات کی طرف ہوتا ہے، کسی کا ذکر و اذکار کی طرف ہوتا ہے، کسی کا نقوش تعویذات کی طرف ہوتا ہے، تو کسی کا دنیا کی طرف ہوتا ہے، اور جن لوگوں کا دنیا کی طرف رخ ہوتا ہے تو مایوس ان کو بھی نہیں کیا جاتا، ان کو بھی ان کے ظرف کے مطابق ان کو دنیا عطا کی جاتی ہے، کیونکہ دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ رکھنا، چلنا بہت ضروری ہے۔ تو آج کے دن جو ہم نے آپ کے لیے پسند کیا ہے وہ ہے عملیات کا دن، اور یقیناً ہمارے ساتھ وہ لوگ شامل ہیں کہ جنہوں نے مختلف اعمال کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اور آج کا دن ان لوگوں کے لیے ہے بالخصوص کہ جن لوگوں نے سورہ فیل کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے سورہ فیل کی زکوٰۃ ادا نہیں کی لیکن ان کو اس عمل کی ضرورت ہے، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور اس عمل میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آج کا عمل کیا ہے ہمارا؟ تو یقیناً اگر سورہ فیل کا جہاں نام آتا ہے وہاں پہ ہمارا ذہن صرف ایک ہی طرف جاتا ہے کہ سورہ فیل اکثریت میں جو پڑھی جاتی ہے وہ دشمنوں پر قہر برسانے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فیل پڑھی جاتی ہے تو دشمنوں کو سزا دینے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو آج اس ہی عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سورہ فیل کا آج ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جو بہت تیزی سے کام کرتا ہے، بہت جلد اثر رکھتا ہے، اور اس کی تاثیر ایسے کہ جیسے آپ یہاں اپنے دشمن کے لیے عمل پڑھیں اور وہاں پہ اس کا اثر دیکھیں کہ سورہ فیل کے ذریعے جادوگر دشمنوں پر روحانی کنکر پھینکنا۔ آج میں اس کا عمل بتاؤں گا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، قرآن کی آیت ہے نا سورہ فیل میں کہ اور وہ ان پر کنکر پھینکتے تھے
جو سجیل سے تھے۔ ترمیہم کا مطلب پھینکتے، گراتے تھے، پھینکتے تھے۔ حجارتن کنکر کو کہتے ہیں۔ سجیل کہ ایسی خاص مٹی جو بہت ہی سخت ہو، یعنی کہ آگ میں پکائی ہوئی ہو، یا پھر آسمانی عذاب میں لپٹا ہوا ہو، یعنی کہ ٹھوس، کہ جب کسی پہ مارا جائے تو اس کا ضرب اس کو محسوس ہو۔ تو ہم سورہ فیل سے دشمنوں پر قہر برسانے کے لیے اسی روحانی کنکر کو تیار کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ وہ دشمن ان کے لیے مت کرنا کہ جس پر آپ کو شک ہو، جو آپ کو شک کی بنیاد پہ آپ کو دشمن سمجھ رہے ہو آپ، یہ ان کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ان کے لیے ہے جو دشمنان اسلام ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جادوگر دشمن ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سفلی عامل ہیں، جو کالا جادو کرتے ہیں، جو واجب القتل ہیں، کہ جو اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، جو اپنی دنیاوی چند قوت و طاقت کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا کے ختم کر دیتے ہیں اور مسلمانوں پر عذاب بن کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان دشمنوں کو کیفے کردار تک پہنچانے کے لیے، ان کو انجام تک پہنچانے کے لیے، یا وہ دشمن کہ جو آپ کو ناحق ستا رہا ہو، یا وہ دشمن کہ جو آپ سے سب کچھ چھیننے کے لیے آپ کا غلط استعمال کر رہا ہو، یا وہ دشمن جو آپ کو بلیک میل کر رہا ہو، یا وہ دشمن کہ جو آپ کی عزتوں سے کھیل رہا ہو، یا وہ دشمن کہ جو آپ کی اولادوں کا دشمن ہو، اور وہ دشمن کہ جس کی تصدیق ہو جائے کہ اسی شخص نے خود قبول ہے کہ میں نے یہ کام تمہارے ساتھ کیا ہے۔ ایسے دشمنوں کے لیے، اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بھی یہ عمل ہے، اور دشمنوں پر قہر برسانے کے لیے بھی یہ عمل بڑا زبردست عمل ہے، کہ جو سورہ فیل ہی کے ذریعے ہے۔ اور ایسا طریقہ کہ اگر یہ طریقہ عام ہو جائے تو قہر بن جائے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حقیقتاً دشمنوں کے ستائے ہوئے ہیں، کہ جن لوگوں نے دشمنی میں انسان کو تباہ و برباد کر دیا ہو، یہ ایسے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے یہ عمل ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جس کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں تو سب سے پہلے شریعت کے تقاضوں کو پورا کریں۔ شریعت کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کسی کو ناحق ستانا، جس نے کسی کو ناحق تکلیف دی، ناحق ستایا، حضور فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے تکلیف دی۔ کسی کے ساتھ ناجائز کرنا، کسی کے ساتھ غلط کرنا اپنے انتقام کے لیے، تو کسی ایسے شخص کو نہ چننا اس کام کے لیے کہ جو تم کسی کے لیے ناحق کرو۔ اور دوسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کسی نے ایک شخص کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی جان بچانے سے مطلب پوری انسانیت کو بچا لینا، اور ایک شخص کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے، ایک پورے خاندان کو تباہ کرنے کے برابر ہے۔ تو ان چیزوں کو لازمی مد نظر رکھیے گا، اور شریعت کے ترازو میں پہلے تولیے گا، پہلے خود غور و فکر کیجئے گا، پہلے صبر کیجئے گا، صبر کا دامن نہیں چھوڑیے گا۔ جب پانی سر سے گزر جائے، جب آپ کے دشمن حد سے تجاوز کر جائیں، پھر ان کے لیے اس عمل کی اجازت ہے، ورنہ ہرگز نہیں۔ کہ جس طرح جب دشمنان اسلام حد سے تجاوز کر جاتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابی رسول پھر جنگ کے لیے نکلا کرتے تھے۔
پھر کفار کا قتل عام کیا کرتے تھے. آپ نے کبھی پہل نہیں کری. آپ نے ابتدان میں صبر کیا کہ جب پانی حد سے تجاوز کیا تب آپ نے اس کا ایکشن کا ری ایکشن دیا اور فتح اللہ نے مومنین کے حصے میں رکھی. تو یہ عمل آپ باطل کے خلاف کر سکتے ہو، یہ عمل آپ دشمنان اسلام کے خلاف کر سکتے ہو، یہ عمل آپ ان جادوگروں کے خلاف کر سکتے ہو کہ جو آپ کو تباہ و برباد کرنے کے در پر لگے ہوئے ہوں. یا ایسے دشمنوں کے خلاف کر سکتے ہو کہ جنہوں نے جادو کے ذریعے آپ کو تباہ و برباد کر دیا اور خود قبولہ ہو انہوں نے. تصدیق پہلے، اس کے بعد عمل ہے، یاد رکھیے گا. کیونکہ یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کنکر پھینکنے کا، یہ ایسا ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جسے تیر کمان سے نکل گیا، اور تیر جب کمان سے نکلتا ہے یا تو وہ اپنے نشانے پہ لگتا ہے، وہ واپس نہیں لوٹتا، یہ ذہن میں رکھنا. اور اس کا وار ایسا وار ہے کہ اس کے وار کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. اس کے وار کو کوئی نہیں روک سکتا. اور جو اس کے وار کو روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود اس کی زرد میں آ جاتا ہے. کیونکہ اس میں سورہ فیل کے ان جلالی موکلان سے مدد لی گئی ہے کہ جو رحم کرنا جانتے ہی نہیں ہیں، کہ جنہوں میں نرمی ہے ہی نہیں، جو نرمی رکھتے ہی نہیں ہیں، ان کا کام ہی صرف سختی برتنا ہے، کہ ان کا کام ہی صرف اگر قہر ہے تو صرف قہر ہی برسانا ہے. کیونکہ اس کے ماتحت کہ جو روحانی موکلان اس میں موجود ہیں کہ جن کا نام لومائلو ہے، وہ بڑے سخت ہے. اب وہ دشمن کہ جو اگوری ہوں، کہ جو سفلی گر ہوں، جو کالے جادو رکھنے والے ہوں، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے آج یہ عمل آپ کو تعلیم کر رہا ہوں. ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں کسی ناہل کے ہاتھ میں یہ خزانے نہ لگ جائیں. بتانا بھی ضروری ہے کہ اس موجودہ پرفتن دور میں اس کی اشد ضرورت بھی ہے، کہ جہاں پہ مسلمان زوال کا شکار ہے، کہ جہاں پہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جیسے سومناتھ کا مندر تھا، کہ جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کئی حملے کیے لیکن آپ کو فتح نصیب نہیں ہوتی تھی. پھر جب آپ ایک ولی کاملہ، ایک درویش کی صحبت میں گئے اور اس درویش سے دعا لی، اور ان درویش نے جو ترتیب و طریقہ کار بتائے اور سمجھائے، پھر آپ نے جب اس پہ وہ عمل کیا تو وہ سومناتھ کا مندر فتح ہوا. کیونکہ سومناتھ کے مندر کے بارے میں یہ گمان ہے، یہ بات ہے کہ وہاں پہ کچھ عورتیں جادوگرنیاں تھیں کہ جو جادو کے زور سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا کرتی تھیں، ان کو رستے سے بھٹکا دیا کرتی تھیں. تو ان کی مدد کے لیے، ان کے توڑ کے لیے پھر اللہ نے اپنے ہی دوستوں کی مدد بھیجی، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب پیدا کرتا ہے.
जबकि अल्लाह चाहे तो सब दुश्मनी मिट जाए, कोई दुश्मनी ना हो, फिर दोस्त हो उसके। लेकिन जहाँ दोस्त बढ़ते हैं वहाँ दुश्मन भी बढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपने दोस्तों में शामिल रखे और दुश्मनों के शर से महफूज रखे। अब हम बढ़ते हैं अमल की जानिब। अमल का तरीक़ाकार क्या है? अमल में सिर्फ़ और सिर्फ हमें कंकर चाहिए। अच्छा, अब ये वो कंकर है कि जो हमने बीच चौराहे से कंकर उठाना है, और हमने 7 जो चौराहे होते हैं ना, वहाँ से हर चौराहे से एक कंकर उठाना है। और कंकर ऐसा उठाना है हमने कि जो सकील हो, यानी कि सख्त हो, और उसका साइज़ इतना बड़ा हो। मतलब ऐसे बड़े बड़े भी नहीं उठा लेना, इतने बड़े बड़े साइज़ हो कि अगर आप उसको मारें तो उसका ज़र्ब किसी को महसूस हो कि लगा है। इतना मोटा कंकर उठाना है। इसका तरीक़ाकार उठाने का ये है कि जब आप ये अमल करेंगे तो आप सबसे चौराया पहले समझ लें, चौराया कहते किसे हैं? चौराया उसको कहते हैं कि जहाँ से 4 रास्ते निकलते हों। यानी कि जैसे बीच में चौरंगी हो गई, इधर से भी रास्ता आ रहा है, इधर से भी रास्ता आ रहा है, इधर से भी रास्ता आ रहा है, और इधर से भी रास्ता आ रहा है, ये चौराया कहलाएगा। यानी कि बीच चौरंगी जो होगी, आपने उस चौरंगी पे खड़े होना है और उस कंकर को पहले तलाश करना है, उसको देखना है, और आपने कंकर को देखना है और ज़मीन पर ही पड़े रहने देना, और उस कंकर को ज़मीन पर ही उठाना नहीं, और ज़मीन पर ही उसको ऐसे पुश करके देखना दबा के कि ये शकील है, सख्त है या नहीं, नरम तो नहीं है। नरम होगा तो काम नहीं होगा। जब वो आपको लगे कि ये काम का नहीं, फिर आप दूसरा कंकर देखें, फिर आप दूसरा कंकर देखें। जब दूसरा कंकर आपको लगे कि हाँ कि अब ये कंकर हमारे काम का है, फिर आप उसी कंकर के पास खड़े हों, ठीक है, और फिर जिस दुश्मन के लिए नियत कर रहे हैं उसी दुश्मन के लिए आप नियत करें। और फिर सबसे पहले अपने हाथ ऐसे फैलाएं और काफ हा या आइन स्वाद, हा मीम आइन सीन काफ, ऐसे करके आपने उसको बंद कर लेना है। अब ये बंद हो गई। अब आपने सूरह फील पढ़ना है, ठीक है। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम। जब हम तरमीहिम पे आएंगे ना तो एक फिंगर खोलेंगे, ये वाली सीधे हाथ की, तरमीहिम 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 तरमीहिम, और फिर उस पत्थर को उठाएंगे, और फिर ये उठाएंगे भी हिजारतिन मिन सिजील फजालहुम काफ से माकूल, ये करके एक कंकर उठा लेंगे। एक ही बार पढ़ा जाएगा इसी तरतीब से, और उसको ब्लैक कलर के कपड़े में उसको रख दिया जाएगा, उसको ढक दिया जाएगा, उसको ढक देना। ये एक चौराहा कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरीके से हम दूसरे चौराहे पे जाएंगे, फिर कंकर देखेंगे, फिर कंकर हम होगा, फिर हम इसी तरीके से पढ़ेंगे काफ हा या आइन स्वाद, बंद कर लिया, हा मीम आइन सीन का भी बंद कर लिया। फिर जब हम तरमीम पे पहुँचेंगे, तरमीम 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 10 दफ़ा पढ़ा जाएगा। जब 10 मरतबा खोल लेंगे तो फिर उसी कंकर को उठाएंगे और बी हिजारत मिन सिजील फजालहुम काफ से माकूल, फिर ये पढ़ के उठा लेंगे और फिर इसको काले कपड़े में लपेट देंगे। इसी तरीके से 7 जगहों पे 7 कंकर उठाना है और उसको ऐसे बंद कर देना है। बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब इस कंकर को तैयार करना है आपने। अब उस कंकर को तैयार करने कैसे करेंगे? अच्छा, अब ये काम हम करेंगे चाँद के आखिरी मंगल को या आखिरी हफ्ते को, यानी कि जब चाँद की जो तारीख़ें होती हैं कि जैसे आज चाँद की जो भी तारीख हो, चाँद उतरता चाँद है आज चाँद की 23 तारीख है, 24 तारीख लग जाएगी आज नहीं, आज 24 तारीख है, 25 तारीख लग जाएगी। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिरी मंगल आ रहा है या आखिरी हफ्ता आ रहा है, उसके बाद नया चाँद चढ़ जाएगा। तो जब हफ्ता हो या मंगल हो, आप उस दिन दोपहर जब ज़वाल का वक्त हो, यानी कि जब सूरज अपने जोबन पर हो, और ये वक्त होता है 11 बजे से लेके 12 बजे 12:30 बजे के दरमियान का, उस वक्त आप ये कंकर लेकर उसी दिन आप
किसी ऊंची जगह पर चले जाएंगे, या किसी टीले पे चले जाएंगे, या आप पहाड़ों के करीब रहते हैं तो पहाड़ पे चले जाएंगे, या आप छत पे रहते हो तो आप किसी छत पे चले जाएंगे। आई बात समझ में? और छत पे जाने के बाद आपने वहाँ तैयार कर लेना है। अच्छा, अगर किसी के पास छत ना हो तो वो खुले मैदान में जाके कर सकता है, कब्रिस्तान में जाके कर सकता है। अच्छा, ख़वातीन नहीं करें इस अमल को ना, ख़वातीन के लिए आजमाइश होगी, क्योंकि वो करना उनके लिए मुश्किल होगा। तो यही कंकर वो या किसी मर्द से करवा लें, जो हमारे काफ़ी शागिर्द मौजूद हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन ख़वातीन अगर ये सब मैसर हो तो करें, नहीं तो ख़वातीन ना करें, मर्द ही हज़रात करें तो बेहतर है, अगर वो करना चाहें तो। ठीक है, अब करना ये, वो किसी ऊंची जगह पे बैठ जाएं। बैठने के बाद उस कंकर को, एक काले कपड़े को फैला के, वो कंकर 7 कंकर आपके पास रखे हुए हैं। फिर वो एक कंकर उठाएंगे और एक कंकर उन 7 पत्थर से अलग कर देंगे, और फिर इसी तरीके से काफ आ या ऐन स्वाद हा मीम ऐन सिन काफ करके बंद कर देंगे, और सूरह फील पढ़ेंगे, और फिर तरमीम पे फिंगर खोलेंगे और भी हिजारत में से वजाला कासम मौक़े पे पत्थर उठा के इस पर दम करके रख देंगे। इसी तरीके से उस पत्थर के ऊपर 10 मरतबा उस पर दम करेंगे, 10 बार सूरह फील पढ़ी जाएगी और अलग रख देंगे। फिर दूसरा पत्थर उठा के रखेंगे, फिर इसी तरीके से पढ़ेंगे, फिर हर एक पे उस पर दम करेंगे पत्थर पे। और नियत तो आपको है, जिसमें इस तरीके से आपने 10 7 के 7 पत्थर तैयार कर लिए और उसी कपड़े में लपेट के रख दिया। अब ये पत्थर आपके तैयार हो गए। तैयार होने के बाद इसको आपने आग में सुलगाना है। जब ये आग में पूरे सुलग जाएं, सुलगने के बाद पूरे गर्म हो जाएं, अच्छे खासे गर्म हो जाएं कि आप हाथ नहीं लगा सकते उसको चूल्हा बंद कर दें, उसको छोड़ दें। उसके बाद फिर उसको उसी कपड़े में लपेट के किसी ऊंची जगह पर जाएं, और ऊंची जगह पर जाने के बाद आप इसको ऊपर से कंकर नीचे की तरफ फेंकेंगे, उसी का तसव्वुर करके। और जब फेंकेंगे तो एक बार इसी तरीके से पढ़ेंगे, अलम तरा काफ हा या आइन स्वाद हामीम आइन सीन काफ, फिर पूरी सूरह फील पढ़ेंगे। और फिर जब तरमीम पे आएंगे, तरमीम 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 पढ़ेंगे, और फिर उस कंकर को छोड़ देंगे। जब कंकर गिर रहा होगा ना, फिर पूरी आयत पढ़ लेंगे, बेहिजारत में सिज्जीर फजालम काफ से माकूल, तरमीम पे छोड़ देंगे, और फिर वो पत्थर अपनी मंजिल पे चला जाएगा। इसी तरीके से 7 कंकर ऊपर से फेंक दें, वो उसी दुश्मन पे गिरेंगे जिस दुश्मन के लिए आपने ये अमल किया होगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, कुछ लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं, वो ऊपर से ना फेंकें। ऐसी जगह पे जाकर मुंतखब करें, जैसे अब कौमों में जाते हैं ना, जहाँ पे थोड़ा से टीले होते हैं, ऊंची जगह पे होती है, जहाँ पे नीचे कोई नहीं होता, उस जानिब ये कर सकते हैं अपना काम। तो ये इसकी तरतीब है और ये इसका तरीक़ेकार है। ये सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मन के लिए। लेकिन मैं आपसे फिर ये बात कहता हूँ कि जिसके लिए भी अमल करें, पहले उसको शरीयत के तराजू में पूरा तोल लें कि कहीं आपसे कुछ गलती तो नहीं हो रही, कुछ गलत तो नहीं कर रही किसी के लिए। अब ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान आग के करीब बैठता है तपिश तो आती है। अब जब इंसान काम करता है तो उसके दुश्मन तो बढ़ते हैं, उसके हासिद दिन तो बढ़ते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, एक शख्स रूहानी मौलवी है, वो लोगों का इलाज करता है, अब कुरान की आयतों से इलाज कर रहा है, अब लोगों को शिफा हो रही है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, पहुंच रहा है उससे। अब जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरा काम करने वाले लोग हैं, यकीनन वो उसको खलेंगे, वो इसकी आँखों को खटकेंगे, तो फिर वो अपने ही शैतानी अमल के ज़रिए उस पर वार करेंगे, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए, उस पर जादू करेंगे उसको नुकसान पहुँचाने के लिए। कि जब वो अपना वार करें और आप पे लगे कि हाँ, इस शख्स ने मुझ पे ये वार किया है, आप उसकी तस्दीक कर लें, उसके बाद फिर ये कंकर उसके लिए बरसाएं, फिर देखें उसका कैसा असर रखता है। नाहक कभी किसी के लिए नहीं करना, वरना उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। ये सिर्फ उन दुश्मनों के लिए है कि जो आपके ज़ाहिरी दुश्मन हैं, और उन दुश्मनों के लिए जो आपके छुपे हुए दुश्मन हैं। कमाल की सूरत है और कमाल का ये अमल है, और इसके माते जो मोकलान, जो लोमाइलू हैं, वो बहुत ज़बरदस्त जलाल वाले हैं। और फिर भी अगर जब ये अमल करेंगे आप,
ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadili.com، اس پہ ہم سے لازمی اس کی اجازت لے لیے گا، اس کے بعد عمل کیجیے گا، اور اس عمل کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ناحق کسی کے ساتھ نہ کرنا، اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کر کے یہ عمل کو کرنا اگر ضرورت پڑے تب۔ اور باقی یہ کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہیں، یعنی کہ قربانی ود ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، کہ جس طرح آپ لوگ ہر سال میرے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لیتے ہو اور اس وقف قربانی میں حصہ لیتے ہو، تو اس سال بھی وہ لوگ آپ کے منتظر ہیں کہ جن کو ہم نے پچھلی دفعہ پہ گوشت تقسیم کیا تھا، اور یقیناً ہم گوشت اتنا دیتے ہیں کہ اس گھر میں پورا اگر مہینہ بھی گوشت چلانا چاہے تو وہ گوشت کھا سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم اتنا گوشت تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں۔ تو جن لوگوں نے ہمارے پچھلے سال ہمارے ساتھ ساتھ قربانی کی تھی، اپنے نام کی تھی، اپنے شوہر کے نام کی تھی، اپنے والد کے نام پہ کی تھی، اپنے والدین کے نام پہ کی تھی، یا پھر وہ پیارے جو ان کی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے کی تھی، تو ہمارا در ان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadili.com، قربانی ود ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، اس میں آپ اپنا حصہ لے سکتے ہو، اور اگر پوری کاؤ کرنا چاہو تو آپ پوری کاؤ بھی کر سکتے ہو، لیکن ہمیں نام ضرور دیجیے گا اور ہمارے ساتھ اس راہ میں شامل ہوئیے گا، کیونکہ قربانی بیسیکلی دیکھو صرف اللہ کے لیے ہے، اور قربانی کرنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ یہ جو ہمیں حکم ہے نا کہ اور قربانی کرو، اب ظاہر سی بات ہے اللہ نے جن لوگوں کو دیا ہے، اللہ نے جن لوگوں کو نوازا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نام کی بھی کریں اور ان کے پیارے جو ان کی دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے نام کی بھی کریں، کیونکہ جب کوئی ہم ایک ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو ہمارے رب کا پسندیدہ عمل ہو، تو یقیناً اس کا صلہ ہمیں پھر اس کے شایان شان سے ہی ملتا ہے، کہ جیسے دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے جب ان کے پاس کوئی تحائف کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں، ہمارے والدین خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا پھر وہ ہمارے لیے جو کرنا چاہتے ہیں دل سے وہ کرتے ہیں، وہ تو والدین ہیں ہمارے، اور وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جب ہم اپنا یہ ایک عمل ٹوٹا پھوٹا عمل کہ جو ہر حال میں مقبول بارگاہ ہے، یعنی کہ قربانی کا عمل، کہ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی بھی نہیں ہوگی، کہ ہم نے اگر اللہ کے نام کی قربانی کی، اللہ کی راہ میں قربانی کی، تو اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ کیونکہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ضرور قربانی میں حصہ لیں اور قربانی کریں، اور یاد رکھیں کہ یہ وہ قربانی ہے کہ جو ہم غریب غرباؤں میں جو چھوٹی بستیاں ہیں جو جھگی ٹائپ کی ہوتے ہیں نا، وہاں پہ ہمارے مریدین باقاعدہ طور پہ روانہ ہوتے ہیں، سزوکیاں لے کے گاڑیاں لے کے، وہاں پہ جا کے گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ بس روڈ پہ کھڑی کرو اور سب لوگ آ گئے جمع کرا بس دینا شروع کر دیا، نہیں، باقاعدہ طور پہ گھروں میں جاتے ہیں اور گھروں پہ دستک دیتے ہیں اور تھیلیاں گھروں کے اندر پہنچا کے آتے ہیں، اور یہ وہی نیکیاں لوگوں کے گھروں میں تقسیم ہوتی ہیں جو آپ کی صورت میں ہیں۔ کہ جو آپ اس نیکی میں شامل ہیں نا، اس کا اجر آپ کو ڈھونڈتا ہے پھر، کہ جہاں جہاں وہ تھیلیاں گوشت کی جن جن گھروں میں جائیں گی پھر وہ برکتیں لے کر ہی لوٹیں گی، اور جن جن کے نام ہوں گے پھر اجر ان کو تلاش کرتا ہے، پھر ان تک اس کا اجر پہنچتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ عمل جو دنیا میں کیا جائے اور دنیا کے لیے کیا جائے تو حکم ہوتا ہے اس کو دنیا میں اس کا اجر دو اور اس کو معاملات کو برابر کر دو اور ختم کر دو پھر، اور وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں تم اس کو میرے پاس لے آؤ، اس کا اجر میں خود دوں گا بندوں کو،
اور قربانی اگر دیکھا جائے حقیقتاً تو رب ہی کے لیے ہے کہ جیسے روزہ اللہ کے لیے ہے۔ اب قربانی کا تو نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ کو، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کو وہ نیت اور وہ تقوی کہ جو تم رکھتے ہو وہ معنی رکھتا ہے اس راہ میں۔ اور آپ تو مسافر ہو راہ سلوک کے، آپ تو مسافر ہو راہ عملیات کے، آپ تو مسافر ہو اس رستے کے کہ جس رستے پر ہمارے بزرگوں نے اپنی پوری زندگیوں کو صرف کر دیا۔ اور جو شخص کہ جس کو اللہ نے دی ہے، توفیق دی ہے، اس کو دولت سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، شہرت سے نوازا ہے، تو اس پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جیسا اس کو رب نے اس کا نوازا ہے نا، پھر وہ اسی شان سے قربانی کرے۔ اب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ کہ وہ اللہ نے بڑا نوازا ہوتا ہے، کروڑ پتی ہوتے ہیں، وہ ایک بکرا لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی قربانی فرض تو ہے، ہم نے اپنے نام کے ایک بکرا کر دیا، قربان ہو گیا، بس فرض ادا کر لیا، ٹھیک ہے، ہو گیا ادا، اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جیسا تم اس سے گمان کرتے ہو نا، اپنے رب سے مانگتے ہو، تم اس سے اس کی شایان شان مانگتے ہو، شان سے مانگتے ہو، اور پھر جب خرچ کرنے کا بات آتی ہے نا، تو تمہیں بھی پھر ویسا ہی خرچ کرنا چاہیے جیسا اس نے تمہیں اپنے شان سے عطا کیا ہے۔ اب ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ کے ایک جانور لاتے ہیں، ان کو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے ان کو اپنی شایان شان سے عطا کیا ہے، اور پھر وہ ویسی شان کے مطابق قربانی کرتے ہیں، تو یہ اس میں فضول خرچی نہیں ہے، یہ وہ اللہ ہی کے لیے ہے، بشرط یہ ہو کہ اس کے دل میں یہ گمان نہ گزرے کہ جس سے اس میں تکبر و غرور پیدا ہو، ریاکاری پیدا ہو کہ لوگ دیکھیں گے، نہیں، وہ صرف رب کے لیے کرے، بھلے 50 لاکھ کا جانور لائے، لیکن اپنے رب کے لیے لائے، لوگوں کے لیے نہ لائے، کیونکہ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اور میں نے یہ بات بارہا تجربہ کیا ہے کہ میں نے جس دن سے قربانی کرنے شروع کی، اس دن سے لے کے آج تک میرے پاس جتنے بھی ہوتے ہیں نا، میں اس کی قربانی لے آتا ہوں، میں کل کی فکر نہیں کرتا۔ اور یہ ابھی سے نہیں، یہ تقریباً قربانی کا سلسلہ میں نے جب خود پرسنلی الگ سے شروع کیا تھا، تو جہاں تک مجھے یاد ہے تو شاید 2007 یا 8 سے میں نے شروع کی تھی قربانی۔ اس سے پہلے ہم سب مل کے ہی لے کر آتے تھے، پاپا کو ہم دے دیا کرتے تھے، وہ اسی میں ملا دیا کرتے تھے ہمارے ساتھی۔ لیکن پھر پاپا نے کہا بھائی تم بھی اپنا الگ کرو، تم بھی صاحب نصاب ہو، تم بھی اپنا الگ کرو، تم بھی اپنا الگ کرو، اپنے الگ الگ لے کر آؤ۔ تو ماشاءاللہ ہمارے خاندان کے اندر تقریباً 10 سے 15 جو کاؤ ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی گھر کی ہوتی ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی ہیں سب، ماشاءاللہ سب لوگ اپنے اپنے شان کے مطابق لے کر آتے ہیں، جسے اللہ نے ان کو توفیق دی، اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد آپ کو اس لیے ہے کہ اس میں کنجوسی نہ کرنا، بھلے خود کر لو، اپنے ہاتھ سے کر لو، خود نہیں کر سکتے اور چاہتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ ہو تو ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ ہو، ڈاکٹر صاحب آپ صحت مند جانور لے کر آئیں، اور تگڑا جانور لے کر آئیں، اور بھیجیں ہمیں ویڈیو بنا کے، پھر دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کیسا صحت مند جانور لے کر آتے ہیں، خود ڈھونڈ کے نکال کے لے کر آئیں گے۔ اور انشاءاللہ الحمدللہ میرے اپنے ذاتی بھی ماشاءاللہ جانور آتے ہیں، اور بڑے اچھے جانور آتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی ہر سال ویڈیو تصویریں۔ تو یہاں تک کہ جو میرے اپنے ذاتی جانور بھی آتے ہیں نا، تو اس کا بھی صرف ایک حصہ اگر گوشت میں اپنے گھر کے لیے رکھوں تو رکھوں، ورنہ سارا کا سارا اسی وقت تقسیم ہو جاتا ہے، اسی وقت سب لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور وہ ایک حصہ جو بچتا ہے پھر وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے لوگ لے جاتے ہیں، پھر جب کہیں سے ہمارے گھر آتا ہے تو پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ قربانی کے تو بڑے فضائل ہیں، قربانی کے تو بڑے معاملات ہیں، تو جڑے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی نیٹ ورک کے ساتھ،
اور ہمارے سسٹم کے ساتھ، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی کے جانور پہ صلہ آپ کے مرشد پھیریں، آپ کے ڈاکٹر صاحب پھیریں، تو انشاءاللہ ضرور ہم سے رابطہ کیجیے گا، اور نام، نمبر اور جس نام کی جائے وہ ضرور بتائیے گا۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔